اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اضافت کردن آدم علیہ السلام زلت خود را بخویش کے ربنا ظلمنا و اضافت کردن ابلیس بحق تعالی کہ ربی بما اغویتنی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی لغزش کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، اور شیطان کا اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا کہ اے میرے رب مجھ کو تو نے کیوں گمراہ کیا۔ اللہ کے فعل اور ہمارے فعل دونوں کو دیکھ، ہمارے فعل کو تو موجود سمجھ، یہ ظاہر ہے اگر مخلوق کا فعل موجود نہ ہو تو کسی نہ کسی کو کہہ دو کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کی آفرینش ہمارے اعمال کی موجد ہے، ہمارے فعل اللہ کی آفرینش کے نتیجے ہیں، لیکن ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے، اس کے اجزاء کبھی ہمارے لیے سانپ ہیں اور کبھی ہمارے دوست ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ربنا ظلمنا، یعنی اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا۔ قرآن پاک میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے اپنی خطا کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ربی بما اغویتنی، اے رب تو نے مجھے کس سبب سے گمراہ کیا۔ یہ قرآن نے شیطان کا قول نقل کیا ہے، اس میں شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی۔ مار کا مطلب ہے سانپ، یعنی جزا بصورت عذاب ہوگی۔ یار کا مطلب ہے دوست، یعنی جزا ہمارے لیے پسندیدہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ بولنے والا یا حرفوں کو دیکھتا ہے یا طلب کو، ایک دم دو حالتوں پر کیسے حاوی ہو سکتا ہے۔ اگر معنی کی طرف گیا، حروف سے غافل ہوا، کوئی آنکھ ایک دم آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتی، جس وقت تو آگے دیکھتا ہے اس وقت تو اپنے پیچھے کب دیکھ سکتا ہے، یہ سمجھ لے۔ جب ایک جان حروف اور معنی پر حاوی نہیں ہو سکتی ہے تو جان دونوں کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے قول نے ہماری جان کو مست کر دیا، جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو کیوں نہ جانے گا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے کیوں گمراہ کیا، کمینے شیطان نے اپنے فعل کو چھپا لیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے احوال کا خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالی ہے، اس لیے کہ خالق کا اپنی مخلوق پر علمی احاطہ ضروری ہے، ورنہ وہ اس کو کیسے پیدا کر سکے گا، اور انسان کو اپنے افعال کا ہر طرح سے علم ہو ایسا نہیں ہے۔ لہذا انسان کو اپنے افعال کا خالق قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اندارت کا مطلب ہے لا یشغلہ شان عن شان، اللہ تعالی کو ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہیں بناتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اپنے فعل سے ہماری طرح غافل نہ تھے، انہوں نے گناہ کے معاملے پر ادب کی وجہ سے اس اللہ کو چھپا لیا۔ اپنے اوپر گناہ لے لینے سے انہوں نے پھل کھایا۔ توبہ کے بعد ان سے کہا اے آدم، کیا میں نے نہیں پیدا کیا تھا تجھ میں وہ جرم اور مصیبتیں؟ کیا وہ میری تقدیر اور قضا نہ تھی؟ تو نے عذر کے وقت اس کو کیوں چھپایا؟
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ظلم کے اپنی طرف نسبت کسب کے اعتبار سے کی، ورنہ اس کا خالق اللہ کی طرف منسوب تھا، جس کو ادبن ذکر نہیں کیا۔ شعر: گناہ گرچہ نبود اختیار پا حافظ، تو در طریق ادب کوش و گو گناہ منصد۔ برخورد زن کا مطلب ہے اپنے اوپر لگا لینا، اپنے ذمہ لازم کر لینا۔ محن کا مطلب محنت کی جمع ہے، یعنی احکام کی پابندی میں جو مشقتیں ہیں۔ نہا یعنی تو نے عذر کے وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ تقدیر کے مطابق میں نے گندم کھایا ہے، یعنی خدا نے فرمایا۔ حرمت کا مطلب ہے عزت و احترام، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا وہ میری تقدیر اور قضا نہ تھی؟ تو نے عذر کے وقت اس کو کیوں چھپایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں ڈرا، ادب کو نہ چھوڑا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے بھی تیرے لیے اس کا لحاظ رکھا۔ جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت پاتا ہے، جو شخص شکر لاتا ہے وہ بادامی حلوہ کھاتا ہے۔ پاک چیزیں کس کے لیے ہیں؟ پاک لوگوں کے لیے۔ دوست کو خوش رکھ، رنجیدہ نہ کر اور دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طیبات کا مطلب ہے پاک چیزیں، پاک عورتیں۔ طیبین کا مطلب ہے پاک لوگ۔ یار کا مطلب ہے خدائے تعالی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل۔ اے دل، ایک مثال فرق کرنے کے لیے لا، تاکہ تو جبر کو اختیار سے جدا سمجھ سکے۔ وہ ہاتھ جو رعشہ سے ہل رہا ہے اور وہ ہاتھ جس کو تو جگہ سے ہلا رہا ہے، دونوں حرکتوں کو اللہ کی پیدا کردہ سمجھ، لیکن اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے تو شرمندہ ہے جس کو تو نے ہلایا ہے۔ ریشہ والا انسان کیوں شرمندہ نہیں ہے؟ ریشہ والے کو تو نے کب شرمندہ دیکھا ہے؟ اس قسم کی جبر کو تو کیوں چپٹا ہوا ہے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھ کی دونوں قسم کی حرکت اللہ کی پیدا کردہ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، ایک جبری ہے، ایک اختیاری ہے۔ حرکت اضطراری کی وجہ سے انسان کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اختیاری ناشائستہ حرکت سے شرمندہ ہوتا ہے۔ جبر و اختیار کا فرق سمجھانے کے لیے جو ہم نے پہلے تقریر کی، یہ عقلی بحث ہے، لیکن عقل بیچاری خود کیا چیز ہے جو اس کی بحث قابل قدر ہو؟ یہ تو محض عوام، روحانیت سے خالی لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کی تدبیر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ عقلی بحث ہے۔ عقل کیا ہے؟ ہیلا گر ہے۔ شاید کوئی کمزور اور اس کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جائے تو عقلی بحث خواہ موتی اور مونگا ہو۔ روحانی بحث دوسری ہی چیز ہے۔ روحانی بحث کا مقام دوسرا ہے، روحانی شراب کا قوام ہی دوسرا ہے۔ جس زمانے میں عقلی بحث مہیا تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ساتھ ہمراز تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب عقل سے روح کی طرف آئے، ان کی بحث ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ ان کی بحث میں ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ عقل اور حواس کے اعتبار سے وہ پورا ہے، اگرچہ روح کے اعتبار سے وہ جاہل ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو وہبی علوم حاصل نہیں ہیں ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ عقلی بحث خواہ کیسی حسین ہو روحانی بحث کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ روحانی بحث کا مرتبہ وحی و الہام کا مرتبہ ہے۔ ابو الحکم ہشام کی پہلی کنیت ہے، اس کے بعد اس کی کنیت ابو جہل مشہور ہو گئی۔ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن دشمنی میں سب سے آگے تھا، جنگ بدر میں مارا گیا۔ ابو جہل کے عقل و حواس میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن روحانیت سے بالکل خالی تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقلی اور حسی بحث کو اثر یا سبب سمجھ، روحانی بحث یا عجیب ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے روشنی کے طالب، روح کا نور جب آیا، لازم اور ملزوم اور نانی مقتضی نہ رہے، اس لیے کہ وہ بینا جس کی روشنی چمک رہی ہے لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والے سے بے نیاز ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اثر سے مؤثر پر استدلال، جیسے دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال، جس کو دلیل انی کہتے ہیں، علت سے معلول کے وجود پر استدلال، جس کو دلیل لمی کہتے ہیں، جیسے سورج کے نکلنے سے دن کے وجود پر استدلال۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے تفسیر آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، او بیان یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، آیت کی تفسیر اور اس کا بیان۔ پھر ہم قصہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم اس قصہ سے باہر ہی کب نکلے ہیں؟ اگر ہم جہل میں مبتلا ہیں تو وہ اس کا قید خانہ ہے، اگر علم سے بہرہ ور ہوں وہ اس کا محل ہے، اگر ہم سو جائیں تو ہم اس کے مست ہیں، اگر بیدار ہیں تو اس کی داستان گو ہیں، اگر ہم روئیں تو اس کا صاف پانی بھرا ابر ہیں، اگر ہم ہنسیں تو اس وقت ہم اس کی بجلی ہیں، اگر غصہ اور لڑائی میں ہیں تو اس کے قہر کے پرتوں ہیں، اگر صلح اور معذرت میں ہیں تو اس کی مہر کا پرتو ہیں۔ اس پیچ در پیچ دنیا میں ہم کہاں ہیں؟ الف کی طرح ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر الف کی طرح تو خالی ہو جائے تو اس راستے میں تو یگانہ انسان بن جائے۔ کوشش کر تاکہ تو ما سوا اللہ کو ترک کرے، اس فانی دنیا سے دل کو ہٹا لے۔ اے بیٹا، اس بات کی انتہا نہیں ہے، روم کے ایلچی اور حضرت عمر کی بات کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مستدی کا مطلب ہے روشنی حاصل کرنے والا۔ لازم و ملزوم یعنی لازم کے وجود سے ملزوم کے وجود پر یا ملزوم کے وجود سے لازم کے وجود پر استدلال۔ نانی مقتضی کا مطلب ہے یعنی نانی کے وجود سے منفی کے وجود پر یا مقتضی کے وجود سے مقتضا کے وجود پر استدلال۔ فارغ کا مطلب ہے یعنی عقلی بحث اندھے کی لاٹھی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، سماکے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہل کا مطلب ہے نادانی، یہ خدا کا قید خانہ ہے۔ علم یعنی قرب الہی، یہ اس کے دربار میں باریابی کا سبب ہے۔ در بخشم غرض یہ کہ جملہ صفات انسانی اللہ کی شانوں کا مظہر ہیں۔ الف یعنی جو ہر چیز سے خالی ہے، نہ اس پر نقطہ ہے نہ حرکت۔
مرد مفرد کا مطلب ہے یگانہ انسان، بے مثال، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن رسول روم از عمر رضی اللہ عنہ سبب ابتلائے ارواح بائیں آب و گل جسم، یعنی روم کے ایلچی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روحوں کے اس آب و گل کے جسم میں مبتلا ہونے کا سبب پوچھنا۔ اس ایلچی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہ سنا، اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہو گئی، سوال اور جواب میں اس کے سامنے مٹ گیا، صحیح اور غلط سے بے نیاز ہو گیا، اس نے اصل معلوم کر لی، فروع کو چھوڑ دیا، حکمت کی بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بولا، کیا حکمت اور کیا راز تھا اس مصفہ چیز کو اس مقدر مٹی میں قید کرنے کا؟ صاف پانی مٹی میں چھپا ہوا ہے، مصفہ روح جسموں سے وابستہ ہو گئی، فرمائیے یہ کیا حکمت تھی؟ پرندہ کو پنجرے میں بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو عجیب بحث کر رہا ہے، معنی کو لفظوں میں قید کر رہا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں جو تقریر کی تھی، محوشد کا مطلب ہے یعنی سوال و جواب ختم ہو گئے اور اس کو شرح صدر ہو گیا، اصل یعنی اس کو معلوم ہو گیا کہ اشیاء کے وجود کا اصل سبب کلمہ کن ہے۔ فرو کا مطلب ہے یعنی اشیاء کے وجود کے جزوی اسباب، حکمت کا مطلب ہے یعنی اللہ کے افعال کی حکمتیں، گفت یعنی اس نے دریافت کیا کہ روح کو جسم میں مقید کرنے کی کیا حکمت ہے۔ آب صافی کا مطلب ہے روح، گل کا مطلب ہے یعنی انسانی جسم، مرخ کا مطلب ہے یعنی روح، قفص کا مطلب ہے انسانی بدن۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آزاد معنی کو تو نے قید کر دیا، آواز کو بھی تو نے لفظوں کا پابند کر دیا، تو نے فائدہ کے لیے یہ کیا ہے، حالانکہ تو خود فائدہ سے حجاب میں ہے۔ جس ذات سے وہ فائدہ پیدا ہوا ہے وہ اس کو کیوں نہ دیکھے گا جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ لاکھوں فائدے ہیں اور ان میں سے ایک کے سامنے لاکھوں فائدے کم ہیں۔ اس کی گویائی کا افسون جو جانوں کی جان ہے، معنی سے کب خالی ہوگا سچ کہنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان معنی اور آواز جیسی آزاد چیزوں کو لفظوں میں مقید کرتا ہے تو اس میں لا محالہ کوئی نہ کوئی حکمت اور فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ آقا کا مطلب ہے جو ذات فائدوں کی خالق ہے، اس کے افعال میں کوئی نہ کوئی فائدہ کیوں مضمر نہ ہوگا۔ 100,000 کا مطلب ہے روح کو مقید کرنے میں لاکھوں فائدے ہیں اور اس میں سے ہر ایک ہمارے لاکھ فائدوں سے بڑھا ہوا ہے۔ جانے جانہاں کا مطلب ہے تمام جانداروں کی جان کا اصلی سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری گویائی جو جزوں کا جز ہے، مفید ہوئی تو کل کا کل خالی کیوں ہے؟ تو جو کہ ایک جز ہے، تیرا کام با فائدہ ہے، پھر توکل پر تانا زنی کے لیے کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ پھر
تو کل پر تانا زنی کے لیے کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ بولنے میں اگر فائدہ نہ ہو تو نہ بول، اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکریہ ادا کر۔ اللہ کا شکر ہر گردن میں توق کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ جھگڑا اور منہ بگاڑنا۔ اگر شروع ہونا ہی صرف شکر ہے تو سرکہ کا سا شکر گزار کوئی نہیں ہے۔ اگر سرکہ کو جگر میں جانے کا راستہ چاہیے، کہہ دو شکر سے مل کر سکنجی بنے۔ شعر میں معنی بیان کرنا بغیر گڑبڑ ممکن نہیں ہے، جنگل کے پتھروں کی طرح ہے، ان کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا کلام جو حادث ہے، جب وہ فائدے سے خالی نہیں ہے تو کلام قدیم کا رکن فائدے سے کیسے خالی، کلام قدیم کلمہ کن فائدے سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان کا کام فائدہ سے خالی نہیں ہوتا ہے تو کل یعنی ذات باری کا کام پر بے فائدہ ہونے کے تانے کا کیا موقع ہے؟ تیرا کلام جو تو نے سوال میں کیا ہے اگر مفید ہے تو مدعی ثابت ہو گیا، یعنی کلام باری بھی مفید ہوگا جیسا کہ اوپر کے اشعار میں بتایا گیا، اور اگر یہ تیرا کلام غیر مفید ہے تو ایسا کلام ہی نہ کرنا چاہیے، لہذا تجھے یہ سوال ترک کر دینا چاہیے۔ نیز یہ مطلب بھی ہے کہ غیر مفید سوال کرنا درست نہیں ہے، مفید سوال بھی بشکل اعتراض نہ ہونا چاہیے بلکہ شکر گوئی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ شکر حق کا مطلب ہے انسانوں کا شکر گزار ہونا، اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ لڑائی اور جھگڑے کے طریقے پر سوالات کرنا شکر گزاری کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ترشروئی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہو تو پھر سرقہ سے زیادہ شکر گزار کون ہوگا؟ اگر جگر تک مقبولیت کی خواہش ہے تو سرکہ کو شکر میں ملا کر سکنجبی بنا لو۔ معنی کا مطلب ہے اس موضوع کی وضاحت شعروں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ شعر میں معنی توڑ پھوڑ کر سموئے جاتے ہیں، معنی ایک وسیع چیز ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حدیث من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، یعنی حدیث جو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا قصد کرے وہ اہل تصوف کے ساتھ بیٹھے کا بیان۔ وہ ایلچی اس جگہ پہنچ کر شاہ بن گیا، اللہ کی قدرت کا فریفتہ ہو گیا۔ وہ ایلچی ان کی دو جام سے بے خود ہو گیا، نہ اس کو سفارت یاد رہی نہ پیغام۔ سیلاب دریا میں پہنچا، دریا بن گیا، دانہ جب کھیت میں پہنچا، کھیتی بن گیا۔ سیلاب جب دریا میں پہنچا، فنا ہو گیا۔ ابر سورج کی تلوار کے آگے دھوپ بن گیا۔ روٹی کا تعلق جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، مردہ روی زندہ اور باخبر ہو گئی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث یعنی اولیاء اللہ کا قول ہے۔ اینجا کا مطلب ہے قدرت الہی کی معرفت، شاہ کا مطلب ہے یعنی عارف باللہ، دنیا سے مستغنی۔ سیل کا مطلب ہے فیض صحبت کی ایک مثال ہے، یعنی سیلاب کا
پانی دریا میں مل کر دریا بن جاتا ہے، اسی طرح وہ ایلچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عارف باللہ کی صحبت میں عارف باللہ بن گیا۔ یہ فیض صحبت کی دوسری مثال ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موم اور سوختہ لکڑی جب آگ پر قربان ہوئی، اس کی تاریک ذات انوار بن گئی۔ سرما کا پتھر جب آنکھوں میں پہنچا، بینائی کا پتھر اور آنکھ کا نگہبان بن گیا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو خودی سے نکل گیا اور کسی زندہ کے وجود سے وابستہ ہو گیا۔ افسوس ہے اس زندہ پر جو مردے کا ہم نشین ہوا، مردہ ہو گیا اور زندگی سے نکل بھاگی۔ جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا، انبیاء کی روح سے گھل مل گیا۔ قرآن میں انبیاء کے احوال ہیں جو اللہ کے پاک دریا کی مچھلیاں ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موم کا مطلب ہے کہ یہ بھی فیض صحبت سے تبدیلی کی ایک مثال ہے۔ ناقص کامل کی صحبت سے کمال حاصل کر لیتا ہے۔ مرد خدا ولی اللہ جو زندہ دل ہے، زندہ کا مطلب ہے یعنی وہ شخص جس میں صلاحیت تھی، مردہ کا مطلب ہے یعنی مردہ دل، ناقص۔ قرآن کا مطلب ہے یعنی اگر ولی کامل میسر نہ آئے تو قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن پذیر کا مطلب ہے یعنی قرآنی احکام کے عامل۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو پڑھتا ہے اور تو قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء کا دیدار سمجھ۔ اگر تو عمل پیرا ہے، جب قصے پڑھے تو تیری جان کا پرند پنجرے میں تنگ ہو جائے۔ جو پرند پنجرے میں قیدی ہیں، چھٹکارا نہ چاہے تو نادانی ہے۔ جو روحیں پنجروں سے آزاد ہو گئی ہیں، انبیاء اور شائستہ مرشد ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء و اولیاء کا مطلب ہے یعنی انبیاء اور اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا جس طرح مفید ہے، اسی طرح ان کی زیارت بھی مفید ہے۔ اسی طرح قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا بھی مفید ہے اور محض زبانی تلاوت بھی مفید ہے۔ قفص کا مطلب ہے یعنی دنیا۔ قرآنی تعلیمات پر عمل آخرت کی طرف متوجہ کر دے گا، دنیا سے دل گھبرانے لگے گا۔ روح کو آزاد کرنے کی ترکیب قرآن خوانی ہے، اگر اس پر کوئی عمل نہ کرے تو نادانی ہے۔ انبیاء اور کامل مرشد کی روحیں قفص سے آزاد ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو روحیں پنجروں سے آزاد ہو گئی ہیں، انبیاء اور شائستہ مرشد ہیں، باہر سے ان کی آواز اس طرح آتی ہے کہ تیرے چھٹکارے کا راستہ یہی ہے، یہی ہے۔ ہم اس تنگ پنجرے سے اسی راستے سے چھوٹے ہیں، اس راستے کے علاوہ اس پنجرے سے نہ چھٹنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو رنجور اور زار و نزار بنا لے تاکہ تجھے شہرت سے نکال لائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بروں کا مطلب ہے یعنی عالم بالا۔ ان بزرگوں کی روحیں عام انسانوں کو درس عبرت دے رہی ہیں اور روح کی آزادی کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ رنجور کا مطلب ہے بیمار، منکسر المزاج۔ انسان کا کبر و غرور اس راہ پر چلنے میں رکاوٹ ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
مخلوق میں شہرت مضبوط بیڑی ہے، راستہ راہ میں یہ لوہے کی بیڑی سے کب کم ہے۔ اے اچھے ساتھی ایک قصہ سن لے تاکہ اس گہرے سمندر کے موافق ہوا کو تو سمجھ لے۔ اب ایک قصہ بطور مثال کے سن لے تاکہ بات کے رازوں سے تو باخبر ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اشتہار کا مطلب ہے مال و دولت کے ذریعے شہرت طلبی۔ شرط کا مطلب ہے سمندر کی ہوا جو جہاز کے موافق ہو۔ بحر عمیق کا مطلب ہے گہرا سمندر۔ اسرار کا مطلب ہے سر کی جمع۔ قصہ کا مطلب ہے پہلے سمجھایا گیا ہے کہ واصل بحق ہونے کا طریقہ فنا ہے، شہرت مانع بنتی ہے۔ اس قصہ اور حکایت کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک طوطی نے مردہ بن کر دوسری طوطی کو تعلیم اور قفس سے رہائی کا راستہ بتایا۔ موتو قبل ان تموتو کی یہی تفسیر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ بازرگاں کے بہندستاں بتجارت می رفت و پیغام دادن طوطی محبوس بطوطیان ہندوستان، یعنی ایک سوداگر کا قصہ جو ہندوستان کو تجارت کے لیے جا رہا تھا اور ایک قیدی طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام دینا۔ ایک سوداگر کے پاس ایک طوطی تھی، ایک خوبصورت طوطی جو پنجرے میں قیدی تھی۔ جب سوداگر نے سفر کا سامان کیا اور ہندوستان کی طرف روانگی کا آغاز کیا، ہر غلام اور لونڈی کو بطور بخشش کے کہا جلد بتا تیرے لیے کیا لاؤں۔ ہر ایک نے اس سے اپنی ایک خواہش ظاہر کی۔ اس نیک مرد نے سب سے وعدہ کیا۔ اس نے طوطی سے کہا تو کیا سوغات چاہتی ہے جو تیرے لیے ہندوستان سے لاؤں؟ اس طوطی نے اس سے کہا وہاں طوطیاں ہیں، جب تو دیکھے میرا حال بیان کر دینا کہ فلاں طوطی جو تمہاری مشتاق ہے، آسمانی فیصلہ کے مطابق وہ ہماری قید میں ہے، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور انصاف کی درخواست کی ہے اور تم سے راستہ کی تدبیر اور رہنمائی چاہی ہے۔ اس نے کہا ہے کیا یہ مناسب ہے کہ میں شوق میں اس جگہ جان دے دوں اور فراق میں مر جاؤں؟ کیا یہ جائز ہوگا کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم کبھی سبزہ پر اور کبھی درخت پر؟ اے دوستو، وفا ایسی ہی ہوتی ہے، میں اس قید میں رہوں اور تم باغ میں۔ اے صاحبان، اس تباہ حال پرند کو یاد کر لو کسی صبح کو سبزہ زار میں۔ ہماری محبتوں کو یاد کرو، ہمارے ہم نشینیوں اور صحبتوں کے حق کو یاد کرو۔ دوستوں کی یاد دوستوں کے لیے مبارک ہوتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ لیلا اور یہ مجنوں ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خاصہ کا مطلب ہے خصوصاً جب عشق و محبت ایسا ہو جیسا لیلا اور مجنوں میں تھا۔ فرق چیست کا مطلب ہے عمر خیام نے کہا ہے شعر نہ کردہ گناہ در جہاں نے کیست بگو آنکس کے گناہ نہ کرد چوں یست بگو۔ من بدکنم تو بد مکافات وہی پس فرق میان من او تو چست بگو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے دوستو، تم اپنے حسین محبوب کے ساتھ
جان نوش کر رہے ہو، میں اپنے خون کے پیالے پی رہی ہوں، میری یاد میں ایک پیالہ شراب کا پی، اگر میرے حق میں انصاف کرنا چاہتا ہے، یا اس افتادہ خاک چھاننے والے کی یاد میں جب تو پیے ایک گھونٹ زمین پر بہا دے۔ ہائے تعجب، وہ عہد اور قسمیں کہاں گئیں، اس شکر جیسے ہونٹ کے وعدے کہاں گئے؟ اگر بندہ سے جدائی اس کی بندگی کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، جب تو برے کے ساتھ برا کرے تو فرق کیا ہے؟ اے خدا، تو جو برائی غصہ اور لڑائی میں کرتا ہے، سارنگی کی آواز کے سننے سے بھی زیادہ خوشگوار ہے۔ اے خدا، تیرا ظلم دنیا کی دولت سے بہتر ہے، اور تیرا انتقام جان سے زیادہ پیارا ہے۔ تیری آگ یہ ہے تو تیرا نور کیسا ہوگا، تیرا غم ایسا ہے تو تیری شادی کیسی ہوگی۔ تیرا ظلم جو شیرینیاں رکھتا ہے اور لطافت، کوئی شخص تیری گہرائی کو نہیں پا سکتا ہے۔ بالفرض اگر تیرا ظلم منکشف ہو جائے، عالم اگر رو رہا ہو تو ہنسنے لگے، میں روتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ وہ یقین کر لے اور رحم کھا کر ظلم کو گھٹا دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نور کا مطلب ہے ثواب، سور کا مطلب ہے شادی کی محفل، منکشف اریاں کا مطلب ہے منکشف، ایک مومن کی تکالیف اس کے لیے کفارہ سیئات ہوتی ہیں، تو انجام کے اعتبار سے یہ مصائب خوشی کا سبب ہیں۔ باورکند کا مطلب ہے یقین کر لے کہ میرا رونا مصیبت کے ازالے کے لیے ہے، اور رحم کھا کر ستانا چھوڑ دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں اس کے قہر اور مہربانی پر واقعتاً عاشق ہوں۔ تعجب ہے، میں ان دو مخالف چیزوں کا عاشق ہوں، میرا عشق ان دونوں کے منبع سے ہے، عشق کیوں نہ ہو، اس سے چارہ نہیں ہے۔ واللہ اگر اس خار سے ہٹ کر باغ میں چلا جاؤں، اس وجہ سے بلبل کی طرح نالا کروں، یہ عجیب بلبل ہے کہ منہ پھیلاتی ہے تاکہ گلستان کو معا کانٹے کے نگل لے، یہ بلبل نہیں ہے بلکہ یہ آگ کا مگرمچھ ہے۔ عشق کی وجہ سے تمام ناگواریاں اس کو گوارا ہیں، وہ قل کا عاشق ہے اور تو خود قل ہے، اپنے آپ کا عاشق ہے اور اپنے عشق کا جویاں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات باری تعالی جس سے قہر اور مہر کا صدور ہوتا ہے، قہر کے مہر میں تبدیل ہونے کی وجہ سے، یعنی خار کا مطلب ہے یعنی قہر، زین کا مطلب ہے سبب یعنی قہر کے مہر میں تبدیل ہونے کی وجہ سے، عاشق صادق کے لیے دوست کی جانب سے قہر اور مہر میں یکساں لذت ہے۔ ذات باری جو جامع الصفات ہے اس کو کل کہتے ہیں، ہم اسی کل کے جز ہیں، لہذا کل سے عشق گویا اپنے سے عشق ہے۔ عراقی نے کہا ہے شعر، ظاہر و باطن توئی طالب و تو او مطلوب تو، داں دگر نامے ست اندر الزبان انداختہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت اولی اجنحہ طیور عقل الہی، یعنی عقول الہی کی پرواز، عقول الہی کے پردار پرندوں کا ذکر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اجنحہ کا مطلب ہے جناح کی جمع،
بازو طیور کا مطلب ہے طائر کی جمع. عقول کا مطلب ہے یعنی مجرد روحیں. مرغ کا مطلب ہے یعنی روح جس کا جسم عنصری ریاضتوں سے کمزور ہو گیا ہے اور معصوم ہے. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی قوت ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. جان کی طوطی کا حال اس طرح کا ہے، وہ کہاں ہے جو ان پرندوں کا محرم ہو، جو کہ ایک پرند کمزور بے گناہ ہے جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام سپاہیوں کے ساتھ ہیں. جب وہ بغیر لشکر اور شکوے کے خوب روتا ہے تو ساتوں آسمانوں میں شور مچ جاتا ہے. اس کے پاس ہر وقت 100 پیام اور 100 قاصد خدا کی جانب سے آتے ہیں. اس کی طرف سے ایک بار یا رب ہوتا ہے اور خدا 60 مرتبہ لبیک کہتا ہے. اس کی لغزش خدا کے نزدیک اطاعت سے بہتر ہے. اس کے کفر کے بالمقابل تمام ایمان پرانے ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب ایسی روح درد فراق سے نالاں ہوتی ہے تو ملائکہ متاثر ہوتے ہیں. ہر دمش کا مطلب ہے ایسی روح سے اللہ تعالی کے نامہ و پیام جاری رہتے ہیں. وہ ایک بار یا رب کہتی ہے تو جناب باری کی طرف سے متعدد بار لبیک کی آواز آتی ہے. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. خدا کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو دعا قبول کرنے کے معنی میں ہوگا. ذلت کا مطلب ہے لغزش، چونکہ اس کی لغزش توبہ اور استغفار کا سبب بنتی ہے تو مراتب اور بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس کو ہر لحظہ ایک خاص معراج ہوتی ہے. اس کے تاج پر اللہ تعالی ایک خاص تاج رکھ دیتا ہے. اس کا جسم زمین پر ہے اور روح لامکان میں ہے. وہ لامکان جو سالکوں کے تصور سے بالا ہے وہ ایسا لامکان نہیں ہے جو تیرے تصور میں آئے. ہر لحظہ اس کے بارے میں تیرا ایک خیال پیدا ہو، بلکہ مکان اور لامکان اس کے حکم میں ہیں، جیسے بہشتی کے حکم میں 4 نہریں. اس بات کی شرح مختصر کر دے اور اس سے رخ نہ موڑ لے، دم نہ مار، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اے دوستو، ہم یہاں سے پلٹتے ہیں پرندے اور ہندوستان کے تاجر کے قصے کی طرف. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کفر کا مطلب ہے یعنی خلاف شریعت بات، جیسے بعض اولیاء اللہ کا کلمہ سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات پاک ہے، میری شان کس قدر بڑی ہے. معراج یعنی درجات کی ترقی. لامکان کا مطلب ہے وہ جگہ جو مکان و زمان سے منزہ ہے. سالکاں کا مطلب ہے علماء ظاہر. 4 غنجہ کا مطلب ہے 4 نہریں جو بہشت میں جنتیوں کے حکم کی تابع ہوں گی. پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور شراب کی نہر. سوئے کا مطلب ہے جنس یعنی دوسری طوطیاں. اقصائے ہند کا مطلب ہے ہندوستان کی سرحد. مرکب یسواری کا امانت کا مطلب ہے یعنی طوطی کا پیغام. مرکب کا مطلب ہے سواری. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے.
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیدن خواجہ در دشت طوطیاں راؤ پیغام رسانیدن، یعنی سوداگر کا جنگل میں طوطیوں کو دیکھنا اور پیغام پہنچانا۔ سوداگر نے یہ پیغام قبول کر لیا کہ وہ اس کے ہم جنس کو اس کا سلام پہنچا دے گا۔ جب وہ ہندوستان کی حدود میں پہنچا، اس نے جنگل میں چند طوطیاں دیکھیں، سواری روکی اور پھر آواز دی، وہ سلام اور وہ امانت پہنچا دی۔ طوطیوں میں سے ایک طوطی کانپنے لگی اور پھر گر پڑی اور بہت جلد اس کا دم ٹوٹ گیا۔ خبر پہنچانے والے سے خواجہ پریشان ہوا اور بولا، میں ایک جاندار کی ہلاکت کے درپے ہوا، شاید یہ طوطی اس طوطی کی رشتہ دار ہے، شاید یہ دو جسم اور ایک جان تھے، میں نے یہ کیوں کیا، کیوں پیغام پہنچایا، اس فضول بات سے میں نے بیچاری کو جلا ڈالا۔ یہ زبان پتھر کی طرح ہے اور منہ لوہا جیسا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے آگ کی طرح ہے۔ خواہ مخواہ پتھر اور لوہے کو نہ ٹکرا، کبھی نقل کے طور پر اور کبھی شیخی سے، کیونکہ اندھیرا ہے ہر جانب، کیونکہ اندھیرا ہے ہر جانب روئی ہے، شعلہ رونی میں کیسے رک سکتا ہے۔ وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے آنکھیں سی لی ہیں اور باتوں سے جہاں کو جلا ڈالا۔ ایک بات جہاں کو ویران کر دیتی ہے، مردہ لومڑیوں کو شیر بنا دیتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تاریکی کا مطلب ہے یعنی دلوں کی تاریکی، پنبا کا مطلب ہے ردئی، شرار کا مطلب ہے یعنی اسرار توحید، تاریک دل عوام کے سامنے بیان کرنا تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ چشمہ کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جو دل کے اندھے ہیں اور مدعی ہیں غلط انداز سے اسرار کی باتیں کر کے عالم میں فساد برپا کرتے ہیں۔ روح بہانے مردہ کا مطلب ہے مردہ لومڑیاں، یعنی وہ لوگ جو دین کی باتوں پر اعتراض کرنے کے عادی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ کا سا دم رکھتی ہیں، ایک وقت زخم ہیں اور دوسرے وقت مرہم ہیں۔ اگر روحوں سے پردہ اٹھ جائے تو ہر روح کی بات مسیح جیسی ہے۔ اگر تو شکر جیسی بات کہنا چاہتا ہے تب بھی اس حرص سے صبر کر اور حلوہ نہ کھا۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، حلوہ کھانے کی آرزو تو بچوں کو ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصل کا مطلب ہے فطرت، عیسیٰ کا مطلب ہے دم، یعنی وہ لوگ جن کی پھونک میں وہ اثر ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے میں تھا کہ بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ گر کا مطلب ہے روح سے جسمانی حجاب رفع کرنے کی ترکیب ہے۔ حلوہ کا مطلب ہے یعنی جسمانی لذت کی باتیں۔ ضبط نفس، کسر خواہش اور کا مطلب ہے صبر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو صبر اختیار کر لیتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے، جس نے حلوہ کھایا وہ لوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں اور لذائذ جسمانی سے انسان کے مراتب کا تنزل ہوتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ، یعنی شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ کے قول کی تفسیر۔ اے عقل مند، تو صاحب دل ہے، مٹی میں خون پیے جا، اس لیے کہ صاحب دل اگر زہر کھاتا ہے وہ شہد بن جاتا ہے، صاحب دل کو نقصان نہیں پہنچتا ہے اگرچہ وہ صاف طور پر قاتل زہر کھائے، اس لیے کہ وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور پرہیز سے نجات پا گیا ہے، اور مسکین طالب بخار میں مبتلا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے گستاخ مرید، کسی مرشد کی کبھی برابری نہ کر۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو نقصان کا خواہش مند نہیں ہے ہرگز کسی مرشد سے جھگڑا نہ کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو صاحب نفسی کا مطلب ہے یعنی ناقص لوگوں کے لیے جو باتیں مضر ہیں درجہ کمال میں پہنچ کر مضر نہیں رہتی ہیں۔ ذائقہ کا مطلب ہے بہت سی چیزیں مریض کے لیے مضر ہوتی ہیں، صحت یاب ہونے پر وہ مضر نہیں رہتی بلکہ مفید ہوتی ہیں۔ طالب کا مطلب ہے جو علم معرفت کے ابتدائی مراحل طے کر رہا ہے۔ احمد کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، مفہوم ایک درجہ میں صحیح ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر تو نمرود ہے تو آگ میں نہ جا، اگر جانا چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم بن۔ جب تو نہ تیراک ہے نہ دریائی، خود سری سے اپنے آپ کو دریا میں نہ ڈال، وہ دریا کی گہرائی سے موتی لاتا ہے، نقصانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کامل انسان اگر خاک لے لے سونا ہو جائے، ناقص اگر سونا لے لے خاک ہو جائے۔ ناقص کا ہاتھ شیطان اور بھوت کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ دھوکے اور مکر کے جال میں ہے۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، کاموں میں اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اس کے سامنے جہل بھی آتا ہے تو عقل بن جاتا ہے۔ وہ علم ناقص میں چلا جائے، جو علم ناقص میں چلا جائے وہ جہل بن جاتا ہے۔ بیمار جو لیتا ہے بیماری بن جاتی ہے۔ کامل انسان کفر اختیار کرتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ اے پیدل تو سوار سے لڑتا ہے، سنبھل کے اب سر سالم نہ لے جائے گا، سنبھل کہ تو اب سر سالم نہ لے جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مطلوب کا مطلب ہے مرشد، نمرود کا مطلب ہے وہی ظالم بادشاہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈلوایا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ یعنی نمرودی صفات ہیں تو آگ آگ ہے، اور اگر تم اپنے اندر ابراہیمی صفات پیدا کر لو تو تمہارے لیے آگ گلزار ہے۔ سباح کا مطلب ہے تیراک یعنی کسبی کمالات۔ دریائی کا مطلب ہے دریا کا رہنے والا یعنی جس میں وہبی کمالات ہوں۔ الزیانہ کا مطلب ہے یعنی ناقص، جو چیزیں اور باتیں مضر ہیں کامل ان سے نفع اندوز ہوتا ہے۔ ناقص کا مطلب ہے وہ پیر جو معرفت سے خالی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تعظیم کردن ساحران موسیٰ علیہ السلام را کے اول تو عصا بی نداز،
یعنی جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنا کہ پہلے آپ لاٹھی ڈالیے۔ ملعون فرعون کے زمانے میں جادوگروں نے کینہ وری کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کیا، کینہ دری کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا، جادوگروں نے ان کو معزز مانا، اس لیے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ صاحب فرمان ہیں، اگر آپ چاہیں تو پہلے عصا ڈالیں۔ انہوں نے فرمایا اے جادوگروں نہیں، پہلے تم وہ شعبدہ دکھاؤ۔ دین کی اس قدر تعظیم نے ہی انہیں خرید لیا اور مقابلہ بازی میں ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے۔ جادوگروں نے جب ان کا مرتبہ پہچان لیا، اس جرم میں ہاتھ اور پیر ہار بیٹھے۔ نوالا اور نکتہ کامل کے لیے حلال ہے، تو کامل نہیں ہے نہ کھا، گونگا بن جا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرے کا مطلب امالہ ہے، مرا کا جھگڑا، مقابلہ، اختلاف، مقدم کا مطلب ہے آگے، مکرم کا مطلب ہے باعزت۔ ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم بھی کی اور ان سے مقابلہ بھی کیا۔ تعظیم کے نتیجے میں تو وہ خود مومن ہو گئے اور مقابلے کی گستاخی کی وجہ سے انجام کار ان کے ہاتھ پیر کٹے۔ ساحر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معتقد ہو گئے تو اپنی گستاخی کی بخوشی سزا بھگتنے پر آمادہ ہو گئے، ورنہ کسی حیلہ سے فرعون سے نجات پا سکتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو کان کی طرح ہے اور وہ زبان جو تیری جنس نہیں ہے۔ کانوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ خاموشی سے سنو۔ بچہ جب دودھ پیتا پیدا ہوتا ہے، ہمتاً کان بن کر ایک مدت تک چپ رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکمیل مراتب کے بعد لذائذ کا استعمال اور تصوف کے باریک مسائل کا بیان جائز ہے۔ سالک کے لیے ترک لذائذ ضروری ہے اور اس کو مسائل تصوف پر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناقص کا کام سننا ہے، لہذا وہ بمنزلہ کان کے ہے۔ کامل کا کام تعلیم دینا ہے، لہذا وہ بمنزلہ زبان کے ہے۔ بچہ ایک عرصے تک سنتا ہے، پھر بولتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کو ایک مدت تک ہونٹ سینے چاہیے، بات کرنے والوں سے بات سیکھنی چاہیے۔ جب تک سیکھ نہیں لیتا 100 میں سے ایک بھی نہیں کہتا ہے۔ اگر بولتا ہے تو بلا شبہ بیکار بولتا ہے، اگر کان نہ ہوں تو تی تی کرتا ہے، اپنے کو تمام عمر کے لیے گونگا بنا لیتا ہے۔ مادرزاد بہرا جس کے شروع سے کان نہ ہوں گونگا ہوتا ہے، بولنے کی ہمت کب کرتا ہے؟ اس لیے کہ بولنے کے لیے پہلے سننا چاہیے۔ بولنے کی جانب سننے کے راستے سے اندر آ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچہ جب تک تعلیم مکمل نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک خاموشی سے سنتا ہے، اور اگر بولتا بھی ہے تو غلط سلط بول جاتا ہے۔ جو مادرزاد بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا۔ تیتی کا مطلب ہے یعنی گونگے کی صلاحت کی تتلاہٹ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ادخلوا الابیات من ابوابها واطلبوا الارزاق من اسبابها۔
گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو، رزقوں کو ان کے ذرائع سے حاصل کرو۔ وہ گویائی جو سننے کی راہ پر موقوف نہیں ہے، بے نیاز اللہ تعالی کی گویائی کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ موجد ہے اور کسی استاد کی تابع نہیں ہے، سب کو سہارا دینے والا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سبھی دستکاریوں اور گفتگو میں استاد کے تابع اور مثال کے محتاج ہیں۔ اگر تو اس بات سے ناآشنا نہیں ہے، کسی ویرانے میں گدڑی اور اشک باری اختیار کر، اس لیے کہ آدم علیہ السلام اس عتاب سے آنسوؤں سے بچے۔ اشک تر توبہ کرنے والے کے لیے ایک مؤثر تدبیر ہے۔ آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے تاکہ روئیں اور چلائیں اور غمگین ہوں۔ آدم علیہ السلام جنت اور 7 آسمانوں پر ہے، ایک پیر پر کن پکڑی کرتے ہوئے عذر کے لیے چلے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تقاضائے فطرت یہی ہے کہ پہلے سنو اور جب خوب سیکھ جاؤ تب بولو، یعنی ہر کام کو اس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ خدا کی گویائی سننے کی محتاج نہیں ہے، انسان کی گویائی لامحالہ سننے کے بعد ہے۔ باطن کی تکمیل کا یہ طریقہ ہے کہ گدڑی پہن کر ویرانے میں آہوزاری کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی آہوزاری اور اشک باری نے نجات دلائی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پائے ماچاں کا مطلب ہے فقراء میں ایک سزا کی نوعیت ہے۔ جب کسی سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو اس کو ایک پیر پر جوتیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے اور کان پکڑوائے جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت اور ان کی کمر سے ہے جستجو میں رہ، نیز ان کی جماعت میں دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے چپینا تیار کر، باغ ابر اور آفتاب سے تازہ ہے۔ اے نازک دل، تو آنسوؤں کا ذوق کیا جانے، اس لیے کہ تو گدھے کی طرح دھنسا ہوا ہے۔ تو آنکھوں کے آنسوؤں کا ذوق کیا جانے، تو ندیدوں کی طرح روٹی کا عاشق ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح باغ چپینا کا مطلب نقل کا مطلب ہے چپینا، ابر یعنی جس طرح باغ کا نشو نما اور تازگی ابر کے پانی اور آفتاب کی گرمی سے ہے، اسی طرح انسان کی تر و تازگی آب دیدہ اور عشق کی گرمی سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو اس تھیلے کو روٹی سے خالی کر لے، انوار کے موتیوں سے پر کر لے، جان کے بچے کو شیطان کے دودھ سے روک، اس کے بعد اس کو فرشتوں کا ساتھی بنا لے، جب تک تو تاریک، رنجیدہ اور سیاہ ہے، سمجھ لے کہ ملعون شیطان کا دودھ شریک بھائی ہے۔ جس لقمہ نے نور اور کمال بڑھایا ہے وہ حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ تیل جو آتے ہی ہمارا چراغ بجھا دے، چونکہ وہ چراغ کو گل کرتا ہے، اس کو پانی کہو۔ حلال لقمہ سے علم اور دانائی پیدا ہوتے ہیں، عشق اور دل کی نرمی حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمہ سے ہمیشہ حسد اور مکر، جہل اور غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے گیہوں بوئے اور جو پیدا ہوئے تو نے دیکھا ہے کہ گھوڑی نے گدھے کا بچہ جنا ہو؟ لقمہ بیج ہے اور اس کا پھل خیالات ہیں، لقمہ سمندر ہے اور اس کے موتی خیالات ہیں۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گوہر اجلالی کا مطلب ہے انوار معرفت، ملک کا مطلب ہے فرشتہ، روغنے کا مطلب ہے یعنی وہ تیل چراغ بجھائے، وہ تیل نہیں بلکہ پانی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تو دیکھے کہ لقمہ سے ہمیشہ حسد اور مکر، جہل اور غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے گیہوں بوئے اور جو پیدا ہوئے، تو نے دیکھا ہے کہ گھوڑی نے گدھے کا بچہ جنا ہو؟ لقمہ بیج ہے اور اس کا پھل خیالات ہیں، لقمہ سمندر ہے اور اس کے موتی خیالات ہیں۔ منہ میں حلال لقمہ سے پیدا ہوتا ہے عبادت کا رجحان اور اس جہان یعنی آخرت میں جانے کا ارادہ۔ اے سردار، حلال لقمہ سے حضوری پیدا ہوتی ہے، تیرے پاک دل اور آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اے بزرگ، اس بات کی کوئی انتہا نہیں ہے، سوداگر اور طوطی کی بحث شروع کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان جس طرح کی غذا کھائے گا ویسے ہی خیالات پیدا ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔